اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں یا درباریوں کی طرف، اس کے گروہوں کی طرف۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، وہ یعنی کہ درباری اور فرعون کے لوگ فرعون کا حکم مانتے تھے۔ فَاتَّبَعُوا، بس انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، یعنی ہم نے موسیٰ کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے موسیٰ کی بات کی بجائے فرعون کی بات کو ترجیح دی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست حکم نہ تھا، اور فرعون کی بات درست بات نہ تھی، رشید درست۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، لیکن اس کے درباریوں نے فرعون کی بات کو ترجیح دی، فرعون کی بات کے پیچھے چلے، اور فرعون کا حکم کوئی درست حکم نہ تھا۔ یکدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کی سربراہی کرے گا۔ یکدم، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پس ان کو آگ میں لے کر اترے گا۔ فَأَوْرَدَهُمْ، انہیں اتار دے گا آگ میں، یعنی ان کو آگ کی منزل پر پہنچائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کے لیے، بہت ہی برا مقام ہے اترنے کے لیے۔ ورد گھاٹ کو بھی کہتے ہیں، منزل کو بھی کہتے ہیں، مقام کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس جگہ وہ اتریں گے وہ بہت بری جگہ ہوگی، جس منزل پر وہ پہنچیں گے وہ بہت بری منزل ہوگی۔ قیامت کے روز وہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ He will be the head of his peoples on the day of resurrection. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، and he will lead them to the fire. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ ان کو لے کر آگ میں اترے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، what a wretched destination، یعنی جس جگہ پر، جس مقام پر، جس گھاٹ پر، جس منزل پر وہ پہنچیں گے وہ کتنی بری منزل ہوگی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی یہ لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی یہ لعنت ان کے پیچھے ہوگی، یعنی دنیا میں بھی وہ اس لعنت کا شکار رہے اور قیامت کے دن بھی یہ لعنت ان کے پاس رہے گی، ان کے ساتھ رہے گی۔ بئس الرفد المرفود، کتنا برا انعام ان کو ملا۔ بئس الرفد المرفود، کتنا برا انعام ان کو ملا۔ اس آیت مبارکہ سے اور قرآن مجید کی بعض دوسری آیات اور ان کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے رہنما ہوں گے وہی قیامت کے روز بھی اپنی جماعت کی رہنمائی کر رہے ہیں، اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر وہ دنیا میں کسی گمراہی، بد اخلاقی یا پھر کسی غلط کاری میں ملوث ہوں گے، منافقت کے ساتھ اپنی جماعت، قبیلے، خاندان اور گروہ کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، یا پھر ان کو اسلام کی بجائے کسی اور راستے پر چلا رہے ہوں گے، تو قیامت کے دن وہ اپنی جماعت کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ بات کی ترجمانی نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا امرؤ القیس حامل لواء شعر الجاہلیۃ الی النار، یعنی قیامت کے دن جاہلیت کی شاعری کا جھنڈا امرؤ القیس کے ہاتھ میں ہوگا اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے۔ ہم چشم تصور سے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ایسا لیڈر کہ جس نے غلط پیشوائی کی، دنیا میں اپنے لوگوں کی، اپنی رعایا کی، اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی اور اپنی جماعت کی غلط رہنمائی کرتا رہا، اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتا رہا، اپنی ذات کی مانتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بجائے وہ انہیں اپنے مفادات کی طرف کھینچتا رہا، چاہے وہ مفادات ذاتی تھے، سیاسی تھے، معاشی تھے، یا پھر وہ شہرت کی خاطر اپنی قوم کی غلط رہنمائی کرتا رہا، اپنے تحفظ کی خاطر لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتا رہا اور ان کی رہنمائی کرتا رہا، یا پھر اسلام کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا رہا۔
مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑانے کے لیے وہ نئے نئے نظریات اور نئی نئی دین کی توجیحات پیش کرتا رہا، تو ایسے افراد جب قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اب ان کے لیے انتہائی بدترین مقام ہے، تو وہ اس وقت پکار اٹھیں گے، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پر بھی موجود ہے۔ اس وقت وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو سب کچھ لٹا بیٹھے اس شخص کی خاطر کہ جس نے ہمیں دنیا میں جھوٹ کی طرف چلائے رکھا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم دونوں ہی، یعنی کہ وہ جماعت بھی اور ان کا رہنما بھی، جہنم کی طرف جاؤ۔ منظر یہ ہوگا کہ وہ جماعت اور اس کا لیڈر جہنم کی طرف جاتے ہوئے اپنے لیڈر کو گالیاں دے رہے ہوں گے، اس لیڈر پر لعنتوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہوگی، اور آخرکار وہ اپنی منزل مقصود جو کہ جہنم ہوگی اس منزل مقصود کو پا لیں گے۔ اب اس کے برعکس ایک ایسا لیڈر کہ جس نے دنیا میں اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنی قوم کی بھی رہنمائی کی، اپنے لوگوں کی بھی رہنمائی کی، اپنے خاندان کی بھی رہنمائی کی، اپنی رعایا اور عوام کی بھی رہنمائی کی، اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ہر بات بتائی، اسے اپنے ذاتی فائدے کے ساتھ، اپنی ذاتی سیاست کے ساتھ، اپنی معیشت کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا رہا، اور اپنی قوم کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اپنی رعایا اور عوام کو بھی انہی اصولوں کے مطابق چلاتا رہا۔ تو وہ کس شان سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اس کے پیرو، اس کے پیچھے چلنے والے وہ پھول برسا رہے ہوں گے، کلمات تحسین بلند کر رہے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے دنیا میں ان کو ایک اچھا رہنما فراہم کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے لیڈر کے انتخاب میں انتہائی احتیاط کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر ہمیں اسلام سے ہٹ کر ذاتی مفادات، ذاتی دینی توجیحات پر چلا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر تو صرف مشہور ہونا چاہتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اور ہمیں بھی وہ اعلی کار بنا رہا ہو۔ تو اس لیے لیڈر کے انتخاب میں احتیاط آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اور رہی بات یہ کہ اگر لیڈر اچھا ہے اور اگر قوم اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو اس سے لیڈر کو فرق نہیں پڑتا، دنیا میں کامیابی ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں ایسے لیڈر کو کامیابی ضرور ملے۔